اب آپ کو تلاش شروع ہو گئی بزمی صاحب جی کی؟ اچھا جی، تو بزمی صاحب کے میں نے عادل ابھی لیکن دیکھا نہیں تھا آپ نے بزمی صاحب کو؟ نہیں، بزمی صاحب صرف ان کا کام سنا ہوا ان تھا؟ کا کام سنا ہوا تھا، نام سنا تھا، ان کا روب بڑا تھا ہمارے اچھا دلوں میں۔ ایک دن عادل منصور صاحب نے مجھے کہا کہ بھائی کل تم تیار ہو کے آنا، کل تمہاری بات کروں گا میں بزمی صاحب کی، کل شفٹ ہے میرے پاس۔ میں نے کہا ہے؟ کہنے لگا ہاں کل آپ کی ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ، اور مجھے امید ہے مجھے منع نہیں کریں گے، میں تمہیں شاگرد کروا دوں گا انشاءاللہ۔ اچھا ارے میں اس کے پیر پڑ گیا، میں نے کہا عادل بھائی جگ جگ جیے آپ۔ کہنے لگے بس کل مٹھائی وٹھائی کا ڈبہ لے کے آنا، تیار ویار اچھا ٹھیک سے شریف آدمی لگنا۔ میں نے کہا جی حاضر۔ میں نے جی ایک بہترین مشکل کام بھی انہوں نے ذمہ مشکل لگا کام دیا۔ انہوں نے ذمہ لگا دیا، شریف آدمی بننا۔ اس وقت لونڈے لپاڑے تو بالکل ایک دم براق قسم کا سفید شلوار قمیض کا اہتمام کیا گیا، بھاشانی سویٹ سے جا کے گلاب جامن لیے، اور میں روٹین میں سونک جاتا تھا، تقریباً روز کا جانا ہوتا تھا۔ اس دن جو میں سونک میں گیا تو سونک مجھے کچھ لگا میں کسی اور ملک میں آ گیا ہوں، تو چپلوں کا ڈھیر لگا ہوا اسٹوڈیو کے باہر نا، تو مجھے اندازہ ہوا کہ اندر کم سے کم کوئی 30-35 میوزیشین بیٹھے ہوئے ہیں، رش ہے پورا۔ رش ہے پورا ماحول۔ میری جان نکل گئی نا، اسی سے ڈر گیا میں۔ اب میں اندر گھسنے کی ہمت نہیں کر رہا، اب میں باہر کھڑا ہوں، وہاں باہر ایک چیمبر تھا، عشرت گودروی ایک شاعر تھے، وہ بیٹھتے تھے وہاں، ان کے پاس بیٹھ گیا، کبھی کھڑا ہوں، اب دیکھ رہا ہوں میں کہ یار اندر کیسے جاؤں۔ موبائل ہوتے نہیں تھے کہ عادل کو فون کر کے کہوں کہ بھائی میں باہر کھڑا ہوں۔ تھوڑی دیر میں عادل منصور باہر نکلے تو مجھے اس نے کہا آؤ، ہاتھ سے پکڑا، اندر لے گئے، مٹھائی کا ڈبہ بھی لیا، وہ ریکارڈنگ کا جو ساتھ میں پینل تھا اس کے ساتھ میں نے رکھ دیا مٹھائی کا ڈبہ، سب کو سلام ولام کے یہاں بیٹھ گئے۔ میوزیشین تو سب مجھے جانتے تھے، تو وہ تھوڑی دیر میں ہمارے ایک میوزیشین تھے، اللہ غری کی رحمت کرے، ارشاد علی صاحب، بڑے اکارڈین پلیئر تھے، انہوں نے آواز دی، کہنے لگے بزمی صاحب یہ مٹھائی کس سلسلے میں آئی ہے؟ تو بزمی صاحب نے میری طرف دیکھا اور کہنے لگے یہ بچہ لایا ہے میرے لیے۔ میں نے کہا ہیں ان کو پتہ ہے؟ تو کہنے لگے لے آؤ بیٹا، لے آؤ، کھلاؤ مٹھائی سب کو۔ میری تو ہاتھ پاؤں پھول گئے، میں ان کو مٹھائی کا ڈبہ لے کر گیا اور میں نے ان کو یوں کانپتے ہاتھوں سے میں نے پیش کیا۔ کہنے لگے ماشاء اللہ، انہوں نے میوزیشینز نے انڈوس کیا کہ بزمی صاحب یہ بڑا ہی سعادت مند اور بڑا اچھا لڑکا ہے اور اس بڑا شوق ہے اس کو سیکھنے کا۔ کہنے کہ ماشاء اللہ، کیا خدمت کریں بھائی تمہاری؟ میں نے کہا شاگرد کر لیں استاد جی۔ کہنے لگے ہاتھ ملاؤ، تم شاگرد ہو آج سے میرے۔ تو میں نے کہا نہیں سر ایسے نہیں، میں گنڈا بندواؤں گا، پھر تو تمہیں گانا سنانا پڑے گا، گھر آؤ میں بتاتا ہوں تمہیں، فون نمبر عادل سے لو اور گھر آؤ۔ میں گھر بتائے ہوئے ٹائم پر ان کے پہنچا، ایک ہفتے کے بعد۔ اب میرے میں یہ ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ میں ان کو گانا کیسے سناؤں گا۔ میں آج بھی اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ میں ان کو گانا سناؤں۔ جس شخص نے میڈم نور جہاں کو چلو چھاوا تم بھول گئے یہ گانے گوائے ہیں، جنہوں نے بیتے دنوں کی یادوں کو کیسے میں بھلاؤں، اظہار بھی مشکل ہے، واہ، اس شخص کو میں، جنہوں نے لتا اور آشا کو گوایا ہے، محمد رفیع کو ریٹیکس کروائی ہیں، ان کو میں کیا گانا سناؤں اور کیسے سناؤں گانا؟ تو میں ہمت نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے کہا اس کا ایک حل ہے۔ میں نے اسی لڑکے کو جو میرے ساتھ طبلے پر سنگت کرتا تھا، پرویز نام تھا اس کا، اس کو میں نے فون کر کے بلایا اور کیسٹ پہ رکھا، اور ایک 2 غزلیں میں نے بنائی ہوئی تھی ایز کمپوزر، نئی ٹیونیں، میں نے وہ ٹیونیں جو تھیں وہ طبلے باجے کے ساتھ ویسے ہی ان پلگ ریکارڈ کی، رینڈم ریکارڈ کرنے کے بعد میں وہ لے گیا کیسٹ اٹھا کے۔ میں نے کہا جی میری ہمت نہیں ہے آپ کو گانا سنانے کی، آپ یہ سن لیں۔ تو انہوں نے وہ سنی کیسٹ، یہ باجا کون بجا رہا ہے؟ میں پھر ڈر گیا، میں نے کہا یار یہ ان کو پسند نہیں لگا غلط بج گیا۔ ہے۔ میں نے کہا جی میں ہی بجا رہا ہوں۔ کہنے لگے بہت اچھا بجا رہے ہو، تم تو ٹھیک ہو یار، تم بسم اللہ کرو، لاؤ دھاگا کہیں۔ میں نے، انہوں نے ڈنڈا باندھا، مجھے دعا دی، مٹھائی کھائی۔ کہنے لگے بس جاؤ، اب تم ہفتے میں 3 دن آؤ گے اور یہ ٹائم ہے تمہارا۔ میں تب سے میرے ساتھ بزمی صاحب کا نام لگا، اور پھر وہ تب تک رہا جب تک ان کو لحد میں اتارنے تک، ان کو غسل دینے تک۔ مجھے کتنا عرصہ یہ رہا ساتھ آپ کا؟
زندگی میں؟ میرے خیال میں 92 93 سے لے کر اور ان کے انتقال تک میں ہر دم ان کے ساتھ رہا. میں آج بھی ان کی فیملی سے کنیکٹڈ ہوں، سال کے 12 مہینے. اور میں عید کی نماز کے بعد ان کی قبر پہ جاتا ہوں حاضری دینے. مطلب میرا تعلق ان کی اولاد جیسا ہے بالکل. بزمی صاحب کی فیملی میں ان کے علاوہ کوئی موسیقی سے کسی کا نہیں. تعلق تھا کبھی پہلے نہیں، بعد؟ کسی کا بھی نہیں. انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی. تو مجھ سے یہی باتیں کرتے تھے مجھ سے جب پرسنلی، کہتے ہیں یار یہ جو خاندانی لوگ ہوتے ہیں، کہنے لگے میں میراثیوں کی اس لیے عزت کرتا ہوں کہ ان یہ ذمہ داری کے ساتھ اپنی نسلوں کو موسیقی سکھاتے ہیں. ہماری عورتوں کو فکر نہیں ہوتی اس بات کی کہ یہ بچہ نثار بزمی کا نام روشن کرے گا نہیں کرے گا. ان کے لیے غیرت کا معاملہ ہے ایگزیکٹلی. کہ یار یہ مطلب بھگ صاحب کا بیٹا ہے تو یہ کیا کرے گا اگر یہ ان جیسا ایکارڈین نہیں بجایا اس نے تو ہم کیسے زندہ رہیں گے. تو کہتے تھے وہ جو سینس آف رسپانسبلٹی ہے جس کی وجہ سے خانوادوں کے بچے بڑا نام کرتے ہیں اور زیادہ جلدی پک اپ کرتے ہیں، کیونکہ ان کے گھر کی عورتوں کو بھی فکر ہوتی ہے اس بات کی کہ اس کی تیاری ہونی چاہیے. اس کو کوستے ہیں بچے کو کہ بھئی تیاری کر، محنت کر. تو کہتے ہیں وہ ہمارے یہاں نہیں، انہوں نے اپنے بچوں کو سکھانے کی کوشش کی، ردم سکھانے کی کوشش کی. بلکہ بڑے والے جو ہیں وقار بھائی، ان کو تو نوٹیشن بھی لکھنا سکھا دیا تھا انہوں نے، اور اچھا خاصا وہ ارینج کر لیتے تھے گانا. لیکن نہیں، وہ پہلے والا جو آڈیشن تھا وہ تو آپ نے وہ ریکارڈ کر کے سنا دیا انہیں. پہلا انہیں جو کوئی سانگ کوئی آئٹم جو سنایا ان کے سامنے کبھی، وہ کیا تھا؟ پھر تو ان کے گھر پہ فنکشن بھی میں ارینج کرتا تھا. کبھی کوئی شادی وادی ہو گئی بچیوں کی، وہ تو تعلق ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی صاحبزادیاں مجھے فون کر کے کہتی تھی کہ بھائی دیکھو بہن کی شادی ہے اور ابا فنکشن ہونے نہیں دیں گے، تم نے ان کو کنوینس کرنا ہے فنکشن کے لیے. میں نے کہا آپ نے مطلب چپیڑ مجھے پڑوائی. کہتے ہیں بھائی تمہارا مسئلہ ہے، یا تو تم ہمیں منع کر دو یا انہیں منع کر دو، جو تمہاری چوائس از یورز، لیکن فنکشن تم نے کرنا. اب آپ خلیفہ ٹائپ چل رہے ہیں. ہو گیا خلیفہ ٹائپ ہو گیا. اچھا، اب آپ کا جو ساتھ تھا جی، اس میں کس کس کو دیکھا آپ نے بزمی صاحب کو گواتے ہوئے جو بڑے نام ہیں؟ بالکل آپ کی موجودگی میں بالکل. اب وہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے، وہ ریہرسل ہو رہی ہے، وہ اس وقت بوتھ ہوتے تھے، وہ مائک پہ کھڑی ہو رہی ہیں، ری ٹیک ہو رہی ہے، بزمی صاحب بتا رہے ہیں، کسی وقت پیار سے بتا رہے ہیں، کبھی غصے میں آ رہے ہیں، وہ جو مرحلہ ہے. سب سے بڑی ریکارڈنگ میں نے دیکھی میڈم نور جہاں کی. یہ کراچی میں ہوئی؟ نہیں، لاہور میں. اچھا، لاہور میں. بزمی صاحب ریکارڈنگ کے لیے لاہور آتے تھے بڑی ریکارڈنگ. اچھا، آپ ساتھ آتے تھے؟ میں آتا تھا ان کے ساتھ. آگے تو جو لاسٹ ریکارڈنگ کی انہوں نے 93 94 میں، ایک فلم بن رہی تھی استقبال، جس کا بیچارہ ڈائریکٹر انتقال کر گیا تو وہ فلم بند ہو گئی. تو انیس الرحمان بھٹا ایک پروڈیوسر ملتان کے، ایک کبیر والا میں ان کا سینما تھا، وہ اپنے دوست کو ڈائریکٹر لانچ کرنے کے لیے ایک فلم شروع کر رہے تھے. وہ بزمی صاحب کے گھر آ گئے اور گھر آ کر انہوں نے بیگ ویگ اٹھائے ہوئے تھے ملتان سے، ڈرائنگ روم میں بیٹھ گئے اور انہوں نے کہا کہ جی ہم ایک فلم شروع کرنا چاہتے ہیں، آپ سے میوزک کروانی ہے، سبجیکٹ آپ کے کرنے والا ہے. یہ وہ بندہ جس نے قاتل کی تلاش احمد رشید کے ساتھ کی تھی، وہ اس کا رائٹر تھا. تو بزمی صاحب کہنے لگے کہ میں تو چھوڑ چکا ہوں، اب میں نہیں کرنا چاہتا فلم، آپ تشریف لائے، آپ کی بڑی مہربانی، چائے پئیں، بہت عزت افزائی، یہ میں فلم نہیں کرنا چاہتا. انہوں نے اپنا نا بیگ ویگ کھولا اور جو وہ تھا سامان انہوں نے سیٹ کرنا شروع کر دیا ڈرائنگ روم میں. ان کا جیسٹر بڑا عجیب تھا. کہنے لگے بزمی صاحب ہم یہیں رہائش پذیر ہو جائیں گے جب تک آپ ہاں نہیں کریں گے، ہم واپس جانے کے لیے نہیں آئے، آپ کو ساتھ لے کے جائیں گے. بزمی صاحب کہنے لگے یار کمال لوگ ہو تم. کہنے لگے بزمی صاحب اس کو مذاق مت سمجھیے گا، ہم تو یہاں پڑاؤ ڈال دیں گے. اس طرح انہوں نے بزمی صاحب کو منایا اور پھر وہ ریکارڈنگ شروع ہوئی. اس ریکارڈنگ میں بزمی صاحب کے ساتھ پہلی دفعہ آیا. تو میں نے اس ریکارڈنگ میں ہماری ادی حمیرہ چنا جو ہیں ان کو بھی میں نے اس ریکارڈنگ میں پہلی دفعہ دیکھا. مجھے پتہ چلا کہ یہ گرو بہنیں ہماری بزمی صاحب کی شاگرد بھی ہیں. تو پھر اس کے علاوہ اس میں جو گانے تھے وہ تقریباً سارے میڈم کے تھے گانے، اور وہ سارے بزمی صاحب کی کمپوزیشن؟ بزمی صاحب کی پوری فلم. اور بڑی وہ انجمن اور امراؤ جاندہ ٹائپ کا سبجیکٹ تھا. تو اس میں ایک
تماش بین شوہر جو ہے وہ بیوی کو کس طرح ڈچ کر کے ایک طوائف کے چکر میں پڑ جاتا ہے، تو پھر وہ بیوی اینڈ میں یہ سوچتی ہے کہ یار اگر یہ طوائفوں سے ہی خوش ہوتا ہے تو پھر وہ کلائمیکس پہ جو ہے نا وہ طوائف بن کے گھونگھٹ آگے ڈال کر وہ ایک بڑے گتیں بجی ہوئے بڑا زبردست فل آف گرینجر ایک سانگ تھا، اس کی پھر وہ جب نقاب اٹھاتی ہے تو وہاں سے استائی شروع ہوتی ہے، دوزخ میں لے کے آئی ہوں جنت کی خوشبو تیرے لیے۔ تو یہاں وہ بچی بھی ہوتی ہے اس کی، وہ اپنی بچی، وہ بڑا جنونی قسم کا میوزک تھا اس میں۔ تو ہم نے وہ گانا دیکھا تھا، میڈم کو 6 گھنٹے ووکل بوتھ میں نے دیکھا ایک گانے کے لیے اس ریکارڈنگ پر۔ اور وہ جو میں نے کمیونیکیشن دیکھی نا 2 بڑے لوگوں کی، وہ بڑی لاجواب تھی، وہ ساری زندگی کی لرننگ ہے میری وہ۔ اچھا، کمیونیکیشن یہ ہے کہ اب کوئی ہم جیسا 3rd کلاس آدمی کوئی چیز کرے گا تو وہ کہے گا اور کٹ کرو یار، کیا ہو گیا آپ کو، اس کو ایسے نہیں ایسے کریں، سر چڑھا دیا، یہ کر دیا، فلانا کر دیا، بھائی اس کا ایکسپریشن صحیح کریں، یہ کریں وہ کریں۔ وہاں پر ایسا کوئی چکر نہیں تھا، 2 بڑے لوگوں کا آئی کانٹیکٹ اتنا پراپر تھا کہ وہ بزمی صاحب سن رہے ہیں اور میڈم نے گایا ہے، لائن اپ ٹو دا مارک نہیں ہے، تو وہ ادریس بھٹی صاحب ریکارڈ کرتے ہیں، اچھا ہے، مرر میں دیکھ کے کہہ رہے ہیں اچھا ہے، بہت اچھا ہے نور جہاں، آپ ایسا کریں، آپ یہاں آ کر مانیٹرز پہ سن لیں ایک دفعہ۔ میڈم نے ہیڈ فون اتارا، آئیں، سنا، واپس چلی گئی، دوبارہ لگائیں، وہی جگہ ٹھیک کی جو جگہ کرنی تھی، انہوں نے نہیں کہا کچھ بھی، کچھ نہیں کہا، صرف مطلب آئی کانٹیکٹ اور کیمسٹری بڑے لوگوں کی ایسی ملتی تھی آپس میں، سر شناس لوگ، کام کو سمجھنے والے لوگ۔